کی بات تشریف لائے تو اب لوکیشن ایسی ہو گئی کہ اگر آپ کعبے کی طرف منہ کریں تو مسجد اقصی کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے، مسجد اقصی کی طرف منہ کریں تو مدینے کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے، یہ مسجد اقصی کی طرف منہ کریں تو کعبے کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر جب تک کوئی تازہ حکم نہیں نازل ہوتا تھا اس وقت تک ان کے لیے پرانی شریعت کے جو احکام ہوتے تھے وہی قابل عمل ہوتے تھے۔ تو چونکہ اس وقت تک مسجد اقصی کو ہی اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر فرمایا تھا تو مدینہ طیبہ آنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی اور آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ آپ مدینے آنے کے بعد گویا یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے قبلہ بدل کر کے ادھر رخ کرنے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مسجد آپ مکے میں رہتے ہوئے بھی آپ مسجد اقصی کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئے تھے ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی اور کتنی تکلیف تھی کہ شہر بھی چھوٹا، وطن بھی چھوٹا، خاندان بھی چھوٹا، اور اب اللہ کا وہ گھر جو ان کے لیے سب کچھ تھا وہ بھی چھوڑ گیا۔ مسجد اقصی کی طرف مکر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ کعبہ تو ہمارے لیے اللہ کا گھر ہے اور مسجد اقصی تو ان لوگوں کا ہے، یہود و نصارہ کا۔ لیکن یہ قربانی کا جذبہ تھا حضرات صحابہ کرام کا کہ جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اسی پر عمل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے، اس سے آپ کا فطری تعلق تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ ہم کعبے کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے، لیکن کب بنائیں گے وقت کا تعین نہیں ہوا تھا۔ تو حضور تقریباً 17 مہینے ایسے گزرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی شوق میں آسمان کی طرف گردن اٹھا کر کے یعنی نظر اٹھا کر کے دیکھتے تھے، شاید آج اللہ کا حکم آ جائے، شاید آج اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہماری نظر ہے اس پر کہ آپ بار بار اپنا چہرہ گھما گھما کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کو جو قبلہ پسند ہے ہم آپ کا رخ ادھر موڑ دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ حکم آیا 17 مہینے کے بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے اس محلے میں جہاں یہ مسجد ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ اچانک یہ حکم نازل ہو گیا آپ پر، اور اسی حال میں آپ نے اپنا رخ بدلا۔ جدھر کھڑے تھے ادھر سے چل کر کے، اس زمانے میں نماز میں چلنے میں نہیں کی جاتی تھی، بعد میں آہستہ آہستہ احکام بدلے ہیں، آپ نے ادھر رخ کر لیا اور باقی تمام صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنا رخ بدل لیا۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں ایک ہی نماز آدھی پرانے قبلے کی طرف پڑھی گئی، آدھی نئے قبلے کی طرف پڑھی گئی، اس لیے اس کو مسجد القبلتین کہتے ہیں۔ نشان بھی بنے ہوئے ہیں صرف تاریخی اعتبار سے۔ باقی اب مسجد اقصی ہمارے لیے قبلہ نہیں ہے، اب کعبہ ہی ہمارے لیے قبلہ ہے۔ اگر کوئی صاحب اتر کر کے جائیں اور اس یادگار مقام پر نماز پڑھنا چاہیں تو کعبے کی طرف ہی جو محراب بنی ہے اسی طرف لوگ کر کے نماز پڑھے، ادھر نہ پڑھے۔ ایک تاریخی مقام ہے، یہ خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے جو بات بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھا رہے تھے، یہاں تشریف لائے تھے، یہ ایک روایت ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بعض روایات ہیں، بعض روایات یوں بھی ہیں کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں تھے مسجد نبوی میں، یہاں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے کسی صاحب نے آ کر یہ آیت سنا دی تو جو امام صاحب تھے جو مقتدی تھے انہوں نے اسی حال میں قبلہ اپنا بدل لیا۔ بہرحال جو بھی ہوا وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ آدھی نماز ادھر کی طرف آدھی نماز ادھر کی طرف پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے